فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ رواہ مسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم لائے جو گناہ کریں پھر معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا۔ بعض لوگ حدیث پاک سے یا قرآن پاک کے ظاہر احکام سے غلط مطالب اخذ کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ لوگ گناہوں پر دلیر ہو جائیں۔ بھئی تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی، اللہ ان کو بخشے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گناہ پر دلیر ہو جاؤ، اور اگر کوئی بندہ اس چیز کو دلیل بنا کر گناہ کرے وہ بندہ فوراً کافر ہو جائے گا۔ جو اس کو یہاں پر کون سے گناہ کی بات ہو رہی؟ جو بندے سے بھول چوک میں ہو جاتے ہیں، غلطی سے ہو جاتے ہیں، بندہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا۔ میں ایک موٹی سی مثال دوں، جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بعض مرتبہ بندہ گناہ جو ہے وہ اپنے ارادے سے نہیں کرتا، آس پاس کے ماحول کو دیکھ کے بندہ گالم گلوچ کرنا، محفل چل رہی ہے وہ بھی گالی نکال رہا ہے، وہ بھی گالی نکال رہا ہے، وہ بھی گالی نکال رہا ہے، تو کہتا ہے چلو میں بھی بیچ میں شروع ہو جاؤں۔ ابھی اس بندے نے اس کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ماحول کو دیکھ کے یا کسی کے بہکاوے میں آ کے یا غلطی سے جس بندے نے گناہ کر لیا، اس سے مراد یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ان بندوں سے کہنا چاہ رہا ہے اللہ کے حبیب کہ جو بندے ارادتاً تو نہیں کرتے لیکن غیر ارادی طور پر ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گالم گلوچ ہو گئی، دھوکہ ہو گیا، جھوٹ بولا گیا، فراڈ ہو گیا، چغلی ہو گئی، غیبت ہو گئی، حسد ہو گیا، کینہ ہو گیا، بغض ہو گیا، یہ ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں، ہو گئیں تو پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، اس پر دلیر نہ ہو جائے۔ دلیر جو ہے وہ شیطان ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ سجدہ کر لیتا، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو موقع دیا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تمہیں روکا ہے کہ شاید وہ غلطی کا اقرار کر کے معافی مانگ لے؟ نہیں، اس نے پھر آگے اس کی دلیل دی، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ، میں جو ہے آگ سے بنایا گیا ہوں، یعنی اپنے جھوٹ کی، اپنی بے ادبی کی، اپنی گستاخی کی وہ دلیل پیش کر رہا ہے۔ غلطی ہو جانے کے بعد، غلطی ہو جانا یہ بڑی بات نہیں، لیکن غلطی پر مصر ہو جانا، اکڑ جانا، یہ غلط بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بھئی غلطی ہو گئی، اب اس کا حل کیا ہے؟ معافی مانگ۔ شیطان چاہتا تو اللہ سے معافی مانگ لیتا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب کر لیتا ہوں، لیکن اس نے کیا کیا؟ دلیل دے دی کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ، میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا۔ اچھا، پھر اگلی جو قرآن پاک اس کی جو بیان کر رہا ہے، اس کا نتیجہ جو بیان ہو رہا ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک نے یہ کہا تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قال اپنا فخرج انک رجیم و ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، نکل جا تو لعنتی ہے، تو مردود ہو گئے، تو نے غلطی کر کے پھر اس پر اکڑ دکھائی ہے اور غلط دلیلیں پیش کر رہے۔ دلائل بعض جگہ پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر دلائل کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اللہ کا حکم ہے، اس کے آگے کوئی دلیل نہیں چلے گی، اللہ کا حکم، اس کے حبیب کا حکم اسی طرح، بس ختم، جو اللہ رسول کے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اچھا، پھر اب یہ سرزنش ہو گئی، اس کو سزا ملی، اگر اب بھی وہ چاہتا تو اللہ کی رحمت حاصل کر سکتا تھا کہ یا اللہ یہ جو آپ نے سرزنش فرمائی ہے، یا اللہ میرے اس برے عمل کی وجہ سے میں معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو۔ اللہ کی قسم اللہ نے معاف کر دینا تھا، لیکن اس نے کیا کہا؟ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے تو نے گمراہ کیا ہے نا، معاذ اللہ، اب دیکھ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان بندوں کے جو تیرے نیک بندے ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندے کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے، اللہ والے جو ہیں نیک بندے وہ کسی
جو مجلس ہے اس کے اثر میں نہیں آتے. بری مجلس میں اگر پھنس بھی جائیں تو اس کے اثر میں نہیں آتے, وہ اپنا وقار عزت برقرار رکھتے. خاندانی آدمی گفتگو کبھی بھی ہلکی گفتگو نہیں کرے گا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں ممبروں پر, مصلوں پر ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کی زبان کو لگام ہی نہیں ہے. تیری میں منجی ٹھوک دیاں گا, میں قلعہ ٹھوک دیاں گا, میں انج کر دیں گا, تیرے تا فلانا کوئی شاہی کوئی نہیں, تیرے تا فلانا شاہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کو. یہ بے نسل لوگ ہیں, یہ خاندانی لوگ نہیں ہیں. خاندانی آدمی جب بھی بات کرے گا پروقار طریقے سے بات کرے گا, اس کی زبان گندی غلیظ نہیں. آپ کو غصہ آنا چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن پر آنا چاہیے. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار, کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم, اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں. اب یہ کفر کے خلاف, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کے خلاف جلال میں آنا, غصے میں آنا, یہ ایمان والوں کی صفت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. لیکن یہ کہ دیکھیں جی, دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو 100% ٹھیک ہو. 100% صرف اللہ کا نبی ٹھیک ہوتا ہے, ختم ہو گئی بات. باقی ہر ایک کے اندر غلطی ہے, کوتاہی ہے, کم علمی ہے, ہر ایک کے اندر علمی تحقیق میں اختلاف ہے. میرا جو تحقیق کا میدان ہے وہ میرا الگ ہے, آپ کی تحقیق کا میدان الگ ہے. آپ جب کتابیں پڑھیں گے آپ کا جو ہے وہ پڑھنے کا نظریہ اور ہے, جب ہم کتابیں پڑھیں گے ہمارا پڑھنے کا نظریہ اور ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر پیچھے روایتیں بھی چل رہی ہیں, آیتیں بھی چل رہی ہیں, حدیثیں بھی چل رہی ہیں, بحثیں بھی چل رہی ہیں. ہم پھر پڑھ رہے ہیں, ہمیں عبارت کی جو فہم آ رہی ہے وہ الگ آ رہی ہے. آپ جب کتاب کھولیں گے آپ وہی چیز پڑھیں گے, آپ کو فہم الگ آئے گی. تو اس میں کوئی حرج والی بات ہے نہیں ہے. لیکن یہ کہنا نہیں عقل کل بھی میں ہی ہوں, سارا کچھ ہی میرے پاس ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے کہ خدا را غلطی پہ اکڑنا نہیں ہے. غلطی ہو جائے معافی مانگ لو, اگر معافی نہیں مانگو گے اکڑتے رہو گے پھر اللہ تمہیں خطہ زمین سے مٹا دے گا. نئی قوم لے کے آئے گا, جن سے غلطی ہوگی وہ اللہ سے توبہ کریں, اللہ ان کو معاف کرے گا. اس کائنات میں صرف ایک وہ ذات ہے جی جس سے جتنی مرتبہ آپ مرضی معافی مانگ لیں وہ ہر دفعہ معاف کر دیتا ہے. بس ختم, دوسرا کوئی نہیں. چاہے باپ بھی ہے نا, اب باپ کی نافرمانی ایک دفعہ کہیں گے معاف کرے گا, 2 دفعہ کریں گے معاف کرے گا, تیسری دفعہ ابا جی نے بھی معاف کوئی نہیں کرنا. سکا باپ بھی کہتا ہے توں ڈرامہ ہی بنا لے, ہر روز غلطی کر کے میرے کو آ جانا ہے کہ ہر روز نہ معاف کر دو, جو معاف کر دو. اللہ کی قسم, اللہ سے 100 مرتبہ بھی معافی مانگے اللہ 100 مرتبہ ہی معاف کر دیتے. یہ ہے اس کی کریمی. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حدیث سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ